نہیں رہنے دیجیے اسے، آواز میں کو ہوگا نہیں ہوگا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک بھارت میں جس طرح کے حالات ہیں، اور صرف بھارت ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے حالات ہیں اس سے آپ واقف ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اخبارات کی سرخیاں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ ہر نئے دن ایک نیا فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے. گزشتہ ہفتے ایک عجیب چیز کا آپ حضرات نے مظاہرہ کیا. یوگا کا عالمی دن منایا گیا اور ایک مستقل آئیڈیالوجی کو، ایک مستقل ہندوانہ تہذیب کو اور ایک مستقل مذہبی نظریے کو ایک کلچر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. پوری دنیا کے اندر ایک عالمی دن منایا گیا اور ہندوانہ تہذیب کو، ہندوانہ نظریات کو اور ہندو مذہب کے عقائد کو ایک کلچر، ثقافت اور تہذیب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس پر بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہوا جو دیکھنے میں آیا، مشاہدے میں آیا، کہ وہ ادارے اور وہ افراد جن کے ہاتھوں میں ہم اپنے مستقبل کے نونہالوں کو اور اپنی آئندہ نسل کو ان کے دین و ایمان اور ان کی سیرت اور کردار کی تعمیر کے لیے دیتے ہیں، ان اداروں کے ذریعے سے ان نونہالوں کو کفر کے ماننے والوں کے استقبال کے لیے نہ صرف یہ کہ کھڑا کیا گیا بلکہ ایسے نعرے ان کے ذریعے سے لگوائے گئے جو اسلامی عقائد کے بالکل برخلاف ہے. تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم لوگ اس کو ایک سرسری طور پر لے رہے ہیں، اخبارات کے اندر کچھ سرخیاں آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پر واویلا ہو گیا ہے اور بات آئی گئی ہو گئی ہے. لیکن اگر باریکی سے جائزہ لیا جائے، مستقبل کے ہندوستان پر ایک سرسری سے جو ہے آنکھ بند کر کے نگاہ دوڑائی جائے اور اس تہذیب کے ساتھ، اس کلچر کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ پنپنے والی نونہالوں کی یہ جو نسل ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کبھی غور کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے جتنے تذکرے کیے ہیں، متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کرام علیہم کے تذکرے کیے، اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ جہاں کہیں انبیاء کرام علیہم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، ان تذکروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی، کس طرف؟ کہ آپ کا صرف اپنا دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے سے بات بتانے جا رہا ہوں آپ کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیندار ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 5 وقت نمازوں کے ادا کرنے والے ہیں، ہم دین کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، ہم تلاوتیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بہت ساری عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ہم صدقہ و نوافل کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ہم بہت کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں اور ہم دیندار ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، تو میں یہ بتاؤں کہ ہم خام خیالی کا شکار ہیں، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہمارا یہ سمجھنا کہ ہماری اپنی انفرادی عبادتیں کر کے ہم مطمئن ہو جائیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری نسل کے کامیاب ہونے کے لیے اور خود ہمارے آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت جو پڑھی، قرآن کی آیت، اور وہ آیت ایک دعائیہ جملہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعائیہ جملے کو قرآن میں نقل کیا ہے، اور وہ دعائیہ جملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، دونوں مل کر، اور کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ دونوں پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں، اور ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ وہ مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے طور پر اپ گریڈ کر کے ہمیں دیا گیا۔ دین ابراہیمی کہتے ہیں نا، ہماری شریعت کو کیا کہتے ہیں؟ دین ابراہیمی کہتے ہیں۔ وہی نظریہ، وہی عقائد، وہی ساری عبادتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین فطرت کے طور پر دیا گیا تھا، وہی مذہب ہمارا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی کب کر رہے ہیں؟ کب کر رہے ہیں دعا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر سے وہ فارغ ہوئے۔ خانہ کعبہ بہت زمانہ ہو گیا تھا کہ اس کا پتہ جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگا، زمانے کی برد سے اور زمانے کے جو ہے ایام کے گزر جانے کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ جو تھا وہ بہہ گیا، اور اس کے بعد سے کوئی پتہ حضرت ابراہیم کے دور تک اس کا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی نشاندہی کرائی، اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آدم نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، آپ کو یہاں پر اثر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت جبرائیل کے بتانے پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی معاونت سے ان کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر سے جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ان کی زبان سے دعا نکلی۔ اور میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف مبذول کراؤں کہ ہماری شریعت کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، کہ ہر فرض نماز کے بعد، یا ہر فرض کے بعد، نماز ہی نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نیک اعمال ہیں، ہر فرض کی تکمیل پر، ہر نیک عمل کی تکمیل پر دعاؤں کی مقبولیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جو بندہ بھی کوئی بھی فرض ادا کرے گا، اس کے بعد دعا کرے گا، وہ دعا قبول ہوگی، ہے نا؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا سب سے آخری حصہ کون سا ہے؟ نماز کا سب سے آخری حصہ کون سا ہے؟ قائد اخیرہ ہے۔ قائد اخیرہ میں درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ دعائیں ہی تو پڑھتے ہیں، دعائیں معصورہ۔ کیا ہے دعائیں معصورہ؟
یہ کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت گنہگار ہوں، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ دعائیں ہیں۔ اور نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی اجتماعی طور پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہر فرض نماز یا ہر فرض کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی رمضان کے روزے رکھے الحمدللہ، بارہا آپ نے فضائل اعمال میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت کی گئی جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی آپ نے دن بھر ایک فرض رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے کہنے پر آپ نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اب اس فرض کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، آپ نے اس کو مکمل کیا، اللہ کے حکم کی تابعداری کی، جو چاہے مانگو ہم آپ کو دیں گے۔ برابر ہے؟ روزے میں بھی یہی، حج کا آپ دیکھ لیجئے، حج تو پورا کے پورا اثر نو، ایک دم اسٹارٹ سے لے کر انجام تک دعائیں ہی دعائیں، اور حج کا جو رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کا وہ رکن ہے کہ اس کے بغیر، اگر مان لیجئے کہ اس کا جو متعین وقت ہے، اس متعین وقت کے اندر اگر کوئی حاجی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے نہیں گزرا تو اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر مان لیجئے کہ ایک لمحے کے لیے وہاں سے گزر گیا، ٹھہرا بھی نہیں، تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن گزرا ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ حج ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ دم دے یا کچھ بھی کر لے، حج نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا رکن ہے حج کا وقوف عرفہ، لیکن وقوف عرفہ میں کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ حج جو حضرات حج کی سعادت سے سرفراز ہو چکے وہ جانتے ہیں کہ وقوف عرفہ میں کوئی کام نہیں ہے، بس وہاں جا کر دعائیں کرو۔ فرض نمازوں کو بھی پیچھے ڈال دیا کہ بھائی اکٹھے پڑھ لو نمازیں، ضرورت نہیں ہے کہ آپ لمبی چوڑی نفلیں پڑھتے رہیں، سنتیں پڑھتے رہیں، اور فرض ظہر اپنے وقت پر پڑھے، عصر اپنے وقت پر پڑھے، مغرب اپنے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، نہیں، کہا نہیں، اتنا بڑا فرض حج کا ادا کر رہے ہو، نمازیں بھی ایک سائیڈ میں کر دی کہ آپ جو ہے نمازیں اکٹھی پڑھ لو، ظہر عصر کی ایک ساتھ، مغرب عشاء کی ایک ساتھ، اور جو وقت بچ رہا ہے خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو، کیوں؟ قبول ہوگی فرض کی تکمیل کے بعد۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر یہ کتنا بڑا نیک عمل، اس کے بعد کی جانے والی دعا رد ہو سکتی تھی؟ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پہلی دعا تو کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پہلی دعا تو یہ کی۔ اور ہمارے لیے یہ سبق ہے، کیا سبق ہے؟ کہ کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی رفاہی کام، کوئی بھی چیریٹی کا کام، کوئی بھی امداد کا کام، کوئی اچھا کام، مسجد میں آپ نے کچھ سامان دے دیا، مسجد میں آپ نے کچھ پیسہ لگا دیا، کوئی بھی کام، کوئی بھی کام اگر آپ نے کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا کہ یہ کام میں نے کیا۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو کیا مجال ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے؟ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا، کیا عقیدہ ہے کہ انبیاء تمام معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ دعا مانگنی پڑی کہ اے اللہ قبول فرما؟ یہ ہمارے لیے سبق کہ کوئی بھی نیک عمل اگر آپ کریں تو ذرہ برابر بھی آپ کے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں آنا کہ یہ کام میں نے اپنے وجہ سے کیا ہے، بلکہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال تھی اور اس کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو سکا۔ اور اس کے بعد جو دوسری دعا، کیا دعا کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، بہت بڑا نیک کام ہوا ہے، قیامت تک آنے والی جو چیز باقی رہنے والی ہے اس چیز کی تعمیر انہوں نے کی ہے، اور اس وقت دعا کر رہے ہیں تو اپنی دنیا کے بہت زیادہ روشن ہونے کے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنی ذات کے آخرت کے سدھارنے کے لیے دعا نہیں کر رہے، لیکن دعا کی دونوں پیغمبروں نے، تو کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہم دونوں کو بھی آپ اپنا تابعدار بنا دیجئے، آپ اپنا فرما بردار بنا دیجئے، آپ اپنا مطیع بنا دیجئے، آپ اپنا جو ہے ماننے والا بنا دیجئے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسل میں ایک ایسی بڑی جماعت آپ پیدا فرما دیجئے جو آپ کی وفا شعار ہو، جو آپ کی اطاعت شعار ہو، جو آپ کی فرما بردار ہو، جو آپ کے حکم احکامات کی تعمیل کرنے والی ہو، جو آپ کی نافرمانی کرنے والی نہ ہو۔ یہ دعا انبیاء کرام مانگ رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کرام علیہم السلام خود اپنی نسل کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا، وہ مطمئن نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نزا کی کیفیت، اور اس وقت وہ اپنے صاحبزادے کو بلا رہے ہیں اور بلا کر پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے والد پیغمبر ہیں، ان کے دادا پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں، یہ خود بھی پیغمبر ہے، ان کے والد پیغمبر ہے، ان کے دادا پیغمبر ہے، اور خود ان کے بچے بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو دیگر 11 بھائی تھے، شروع میں تو انہوں نے ابتدائی دور میں حضرت یوسف کو تکلیفیں دی جو کچھ بھی ہوا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے وقت کا قطب اور ابدال کے درجے کا بعد میں جو ہے شخص بنا ہے۔ ایسے لوگ حضرت ابراہیم کی نزا کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس کیفیت میں اپنے بچوں کو بلا کر پوچھ رہے، کیا پوچھ رہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ تو پیغمبروں کے تذکرے جتنے اللہ نے کیے، اس میں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ ہمارا تنہا اپنا دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے، نمازیں ادا کر کے مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے، اور روزے رکھ کر مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے جو امانت ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے گودوں میں اولاد کی شکل میں دی ہے، اس امانت کو ہم اس طریقے سے بنائیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ فرض ہے، اور یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور آپ کے ماتحت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، ان لوگوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، یہ فرض ہے۔ اب میں آپ اس معاشرے کا حال دیکھیے، جو شروع میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ دیا، اس طرف توجہ کیجیے کہ کیا حال ہے ہمارا۔ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک اولاد دے، اگر اولاد ہے تو اللہ ہماری اولاد کو اچھا بنا، دنیا آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کے ذریعے سے ہماری عزت کو 4 چاند لگا، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی رشک آ جائے۔ کرتے ہیں نا اولاد کے لیے، کسی اور کے لیے کرتے ہو نہ کرتے ہو، اولاد کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کتنی ہی دعائیں کر لیجئے، اگر ان دعاؤں کے ساتھ آپ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، وہ دعائیں مفید ثابت نہیں ہوں۔ وہ مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے مستجاب الدعوات۔ کیا مطلب ہے مستجاب الدعوات کا؟ جن کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ایسے بہت سے ہوتے ہیں اللہ کے بندے قطب اور ابدال کے درجے کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، مستجاب الدعوات۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت دعا کیجئے، اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، دعا کیجئے۔ آپ بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، اور پچھلے کئی سالوں کا تجربہ تھا کہ اللہ نے ان کی کوئی دعا رد نہیں۔ اب یہ صاحب آئے، بزرگ نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب یہ دعا لیے اور چلیں گئے، اور اس کے بعد بزرگ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کئی مہینے بلکہ سال گزر گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد پھر واپس آئے اور حضرت سے ملے، علیہ السلام وہاں سلام کیا، اور اس کے بعد پھر وہی درخواست کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز۔ وہ بزرگ کو بڑا تعجب ہوا
کہ اللہ نے میری کبھی کوئی دعا رد نہیں کی، اور وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے جس کی پاداش میں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. پریشان، بزرگ پریشان. ایسا تو نہیں کہ میں کچھ گنہگار ہو گیا ہوں اور اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہی. پریشان ہو گئے. لیکن بہرحال پھر دعا کی کہ اللہ اس کو جو ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. وہ صاحب چلے گئے. پھر کئی مہینے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد تیسری مرتبہ بھی دعا کے لیے کہا. بزرگ اب زیادہ پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ میں دعا تو کر دوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بھائی ضروری ہے نا، سوال تو ضروری ہے. اولاد کی خواہش کر رہے ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں بار بار کی جا رہی ہے، اور مستجاب الدعوات شخص دعا کر رہے ہیں کہ جس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت شادی تو نہیں ہوئی ابھی، شادی تو ابھی نہیں ہوئی. تو آپ بتائیے، شادی نہیں ہوئی ہے، اولاد دے دو اولاد دے دو، تو کیا آسمان سے اولاد آئے گی؟ اولاد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے تو آئے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا بنایا؟ دار الاسباب بنایا. آپ کو اور ہم کو یہاں پر ہم لاکھ اپنی دعاؤں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ نیک بنا دے، اے اللہ ایسا کر دے، اچھا بنا دے، اچھے اخلاق والا بنا دے، دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کا سرمایہ بنا دے. لیکن ہم ان کو وہ ماحول فراہم نہیں کر رہے ہیں جس ماحول میں جانے کے بعد وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے. ہم تو چند لوگوں کے ہاتھ میں اپنی نسل کو دے کر مطمئن ہو رہے ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن رہی ہیں. ہو تو یہی رہا ہے. اور کیسی آخرت بن رہی ہے؟ گزشتہ ہفتے آپ نے مظاہرہ کیا کہ وہ نعرے ان بچوں کے ذریعے سے لگوائے گئے جو اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف ہیں. علماء ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک مستقل اس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں حکومت سے کہ بھئی ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے، ہم جو ہے بھارت کو ماتا نہیں کہیں گے. بھارت ہمارا پیارا دیش ہے، اس کے اوپر مسلمانوں نے اپنی جانیں لٹوائی ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے. آئندہ بھی مسلمان اس ملک کی، اس بھارت دیش کی ترقی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کا وقت آئے گا تو وہ بھی کرے گا. لیکن ایک مسلمان قوم وہ دوسری قوموں کی طرح کوئی عام قوم نہیں ہے. اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی اپنی ایک ثقافت ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے. اس کلچر سے مسلمان کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جان جائے قیامت آئے، لیکن مسلمان اپنے تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ پچھلے دنوں جو ہنگامہ کیا گیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی کوششوں سے، 2015 میں جو ان کی کوششوں سے اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشن کے اندر 21 جون کو یوگا کا عالمی دن مقرر کر دیا گیا، قرارداد پاس کر دی گئی، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پاس ہو گیا ہے، قرارداد پاس ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نصاب کا حصہ بھی بنے گا، اسکولوں کے اندر وہ چیز کروائی بھی جائے گی. لیکن جب تک کہ کمپلسری نہیں کیا گیا، اس سے پہلے قوم کے نونہالوں کو اور مستقبل کی نسل کو ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے کرنا اور بھارت ماتا کے نعرے لگوانا اور اپنی تہذیب سے، اپنی اقدار سے، اپنی کلچر سے، اسلامی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے، شریعت کی تعلیمات سے منہ موڑنا ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف. تو مجھے جب مفتی صاحب نے یہاں بات کرنے کے حوالے سے جب کہا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ایک اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ہمیں اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پر تھوڑا ہنگامہ ہو گیا، اخبارات کی کچھ سرخیاں لگ گئی، ہر ایک نے کچھ کمنٹس کر دیا، لائک اور شیئر کر دیا، اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہبی فریضہ پورا ہو گیا. قطعاً نہیں. یہاں پر منبر کے پاس بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، شروع میں نے تھوڑا جو نقشہ بتایا، اور اس وقت جو کیفیت ملک جس رخ پر جا رہا ہے، جس طریقے کے حادثات آئے دن ہوتے جا رہے ہیں،
ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے اس مرتبہ کے ٹرم میں حکومت میں آنے کے بعد پہلی جو تقریر کی، اس میں اگرچہ انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ جو ہے ان کا وشواس جیتنے کی بات کی، لیکن جو حالات ہو رہے ہیں، جس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے کی سیاست کی جا رہی ہے، طلاق کے بل کو دوبارہ پیش کر دیا گیا ہے، ماب لنچنگ کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے، تو کیا ظاہر ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے؟ دکھاوا ہے۔ اور ایسے حالات میں بھی اگر ہم نے اس اسوہ پیغمبری کو اور انبیاء کے اس اسوے کو اپنایا نہیں، تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہیں، لیکن ان کو اپنی اولاد کی فکر ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ آذر پناہ ہو جائے، آذر کو تباہ کر دیجئے، آپ جو ہے بتوں کے ماننے والے کو توحید کے علم بردار بنا کر کھڑے کر دیجئے۔ کر سکتے تھے نا، حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ تو کیے ہوں گے، یا کم از کم سنا تو ہوگا، لیکن کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی آپ کا فرما بردار، مطیع، وفا شعار، اطاعت شعار، آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے والا بنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسل کو بھی آپ کا فرما بردار بنا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اسباب اختیار کرنا ہوگا، آپ ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ آپ آج کے جو عصری اسکول اور کالجز ہے، میں بہت ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین آپ کی عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ موجودہ جو ملک کا دھارا جس انداز میں بہہ رہا ہے، ان حالات میں علماء خود اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کا، ہماری ملت کا ہر فرد جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اس بات کی طرف توجہ ہماری کہ ہم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بچے کو مدرسے میں لے جا کر داخل کر دیں، لیکن حالات کے رخ کو سمجھیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف 2 گھنٹے اس بچے کے اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے واپسی کے بعد اس کو مکتب کی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ رگوں میں بہتا ہوا خون ہے، اگر یہ منجمد ہو گیا، قسم خدا کی ان مسلمانوں کا صرف ڈھانچہ رہ جائے گا۔ آج توجہ نہیں ہے ہماری۔ ایڈمیشن جو ابھی شروع ہوئے ان دنوں میں، پچھلے دنوں، ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے میں نے خود دیکھا ہے کہ نئے نئے نرسری کے جو بڑی بڑی دکانیں کھل رہی ہیں، معاف کیجئے گا مجھے بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ مخلص تعلیم بھی دے رہے ہوں، لیکن ان نرسری اسکولوں کے باہر نرسری 3 سال کے اور 4 سال کے بچے کے لیے 10 اور 15 ہزار روپے کیش لے کر ایڈمیشن کے لیے لائن لگائے ہوئے۔ کہاں گئی غیرت؟ کہاں گیا ایمانی حرارت؟ کہاں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے نرسری ABCDEFGH کے لیے 15 ہزار روپے لے کر دھوپ کی تمازت میں لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور بچے کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی اسلامی ثقافت کے اندر اس کی تربیت کا احساس، یہ کچھ نہیں ہے۔ مکاتب کے اساتذہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، معمولی تنخواہوں کے ہوتے ہوئے گلی گلی کے اندر جو ہے گھر گھر جا کر نوک کر رہے کہ آج کے بچے کو مکتب میں بھیجیے۔ کیا ہے؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے ہماری قوموں سے کہ آپ کے دروازے پر آ کر اعلان کیا جا رہا ہے، اور آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے وقت ہے۔ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آپ کو سناؤ تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ پچھلے دنوں پورے ملک میں جمعیت علماء کی طرف سے ایک دینی تعلیمی بیداری مہم چلی تھی۔ اس مہم کے دوران ایک صاحب سے سننے میں آیا، انہوں نے خود بتایا، وہ اسکول چلاتے، انہوں نے خود بتایا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور اپنے بچے کو لے کر آئے، اور بچے کی عمر کیا ہے؟ 20 سال کی عمر۔ وہ اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ مولانا اس کو فوراً آپ اپنے اسکول میں، مدرسے میں داخل کر دی۔ مولانا نے کہا کہ بھائی آپ کا جذبہ قابل شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو یہ احساس ہے، لیکن یہ وقت داخلوں کا نہیں ہے، مدرسوں میں داخلہ شوال میں ہوتا ہے۔
کہا کہ نہیں مولانا کچھ بھی کیجئے، آپ کو اس بچے کو داخل کرنا ہوگا۔ بھائی کیوں؟ یہ داخلوں کا وقت نہیں ہے، آپ کو اتنی بے چینی کیوں ہے؟ آئندہ سال لے آئیے۔ کہا کہ مولانا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے شہر کے بہترین انگلش میڈیم اسکول کے اندر اس کو ایڈمیشن دلوایا تھا، اور یہ وہاں پر جا رہا ہے، آ رہا ہے، پچھلے چند مہینوں سے یہ برابر آنے کے بعد گھر پر آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، برابر ہندو تہذیب کی، کلچر کی، فلاں کی اور فلاں کی، وہ برابر جو ہے پچھلے چند مہینوں سے آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ اس کی ماں نے بھی اور میں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن بہت شرم کے ساتھ مولانا یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب یہ آیا، پچھلے ہفتے گھر پر جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ گوشت کیوں بناتے ہو گھر میں؟ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کو قتل کرنا، پھر ان کو کھا جانا، یہ تو ظلم ہے ان کے اوپر، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کس ماحول میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ جن اداروں کے حوالے ہم کر رہے ہیں وہاں کون سا نصاب پڑھایا جا رہا ہے؟ پڑھانے والے اساتذہ غیر مسلم، پڑھانے والی اساتذہ جو استانیہ ہیں وہ غیر مسلم، اور جہاں پر مسلم مینجمنٹ کے تحت ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کے حوالے سے تھوڑا مطمئن ہو سکتے تھے ہم۔ یہ احساس تو دل کو رہتا تھا کہ ہم مسلم مینجمنٹ اسکولوں کے تحت اپنے بچوں کو داخل کروائے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جو نظارہ آپ نے یہاں کی روڈ پر دیکھا ہے، کیا آپ کو مطمئن ہونے کا وقت ہے؟ معصوم اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہی نہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ کی کلپ میں نے خود دیکھی، نوجوان بچیاں ہیں، شاید 8ویں 9ویں 10ویں کی بچیاں ہیں، لائن لگا کر برقع پہن کر کھڑی ہوئی ہے کفر کا نعرہ بلند کرنے والوں کے استقبال کے لیے، اور نعرے وہاں پر لگوائے جا رہے ہیں، بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم۔ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کی گود میں مستقبل کے نونہالوں کو ان کی سیرت کی تعمیر کے لیے دیا گیا تھا۔ آپ اپنی سنستھاؤں کو منظور کرانے کے لیے، کچھ گرانٹ بڑھانے کے لیے، کچھ اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے قوم کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ پوری قوم کے ساتھ اور پوری ملت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حالات کے رخ کو سمجھیے۔ ابھی اس وقت جو حالات ہے، ملک جس دھارے پر بہہ رہا ہے، حکومت کی پالیسیاں جس انداز کی ہے، موب لنچنگ کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان واقعات میں معمولی سا چوری کا واقعہ، لیکن نعرے کیا لگائے جا رہے ہیں؟ اگر ایسے حالات میں میں اور آپ اپنی نسل کو صحیح ایمانی ماحول فراہم نہیں کریں گے، ان کے عقیدے کو مضبوط بنانے کی فکر نہیں کریں گے، اور ان کے ایمان کی عمارت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر نہیں کریں گے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل تاریک ہے۔ کیا ہوا تھا تاتاریوں کے زمانے میں؟ کیا بزدلی آ گئی تھی قوم میں؟ ایک عام آدمی آ کر پورے مجمع سے کہتا تھا کہ یہاں رکنا جانا نہیں، تلوار لے کر آتا ہوں۔ اس کے آئے تک سب کھڑے رہتے تھے، اور آنے کے بعد تلوار سے سب کی گردن اڑا دی جاتی۔ خدا نہ کرے اور ہزار مرتبہ خدا نہ کرے کہ وہ کیفیت ہمارے اس ماحول میں پیدا ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، وقت بہت زیادہ نہیں ہوا ہے، آپ فکر کریں۔ اور اس کی فکر کیا ہوگی؟ میں نے جیسے کہا کہ دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن دعاؤں سے پہلے آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل ایمان پر قائم ہو، عقیدے کی بنیاد ان کی مضبوط ہو، آپ کو گھر میں ماحول فراہم کرنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے گھر کے ہر بچے کو اپنے گھر کے آپ کو لازمی بنا لیجئے کہ مکتب کے نظام سے جوڑنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں آج اس وقت شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جہاں پر مکتب کا نظام جاری نہ ہو۔ ہے آپ کی نظر میں کوئی مسجد ایسی ہے جہاں مکتب جاری نہیں ہے؟ اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ آپ کے ایمان کو بچانے والی، آپ کے آخرت کو بچانے والی ہے، آپ کو یہ ادارے جہنم میں جانے سے بچانے والے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی اور نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله،
کہ انسان جب مر جاتا ہے تو صرف 3 طرح کے اس کے جو ہے اعمال کا سلسلہ باقی رہتا ہے، میٹر چالو رہتا ہے۔ آدمی مر گیا، میٹر چالو ہے۔ اور صرف نیکی کا نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ 3 طرح کے اعمال کی وجہ سے ہمارا نام اعمال بڑھتا رہے گا، اولاد دعا کرتے رہے گی، کوئی کنواں کھودا ثواب ملتا رہے گا، علم کا کام کیا ثواب ملتا رہے گا، ضرور ملے گا۔ لیکن اگر بتاؤں آپ کو کہ یہ میٹر جیسے نیکیوں میں چالو رہے گا، ویسے ہی یہ میٹر آپ کے نام اعمال کو برباد کرنے میں بھی چالو رہے گا۔ اللہ نے یہ امانت اولاد کی آپ کے ہاتھ میں دی، آپ نے اس کے عقیدے کو نہیں بنایا، اس کے ایمان کو نہیں بنایا، اسلامی تعلیمات سے اس کو آراستہ نہیں کیا، آپ کے مرنے کے بعد یہ جھوٹ بولے گا، آپ کے مرنے کے بعد یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کرے گا، اس کے نام اعمال کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب آپ کا بھی نام اعمال خراب ہوگا۔ تو اس طرف توجہ کرے۔ ہر مکتب میں، اس مسجد میں الحمدللہ جیسے مجھے مفتی صاحب نے بتایا تھا، یہاں پر پہلے مکتب کا نظام غالباً چالو تھا، ابھی بھی ہے الحمدللہ، لیکن پیچھے کچھ ایسا توقف ہو گیا تھا، کچھ مسئلہ تھا، تو شاید ہمارے اس علاقے کے بچے دوسرے مکاتب میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ توجہ دے، مفتی صاحب بہت فکر مند ہے الحمدللہ، کافی جو ہے اس علاقے کے سدھار کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں کا جو مکتب ہے، اس مکتب میں لا کر اپنے بچوں کو ضرور داخل کرائیں، اور عہد کریں کہ میں صرف اپنے گھر کے بچوں کا نہیں بلکہ اڑوس اور پڑوس دائیں بائیں کم سے کم 2 گھر کے اندر تو میری نظر رہے گی کہ وہاں کا بچہ مکتب میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری آواز بیٹھ گئی ہے، اب آپ پڑھا لیجیے۔ پڑھ سکتے نا خود میں؟ پڑھا لیجیے گا، اور پانی اوپر دے دیجیے مجھے۔